اس کا چہرہ ایسے ہی افسردگیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہے؟ رنگت کیوں زرد ہے؟ لبوں پر مسکراہٹ مرجھا سی گئی۔ میں نے وہ الفاظ کہہ دیے جنہوں نے مجھے گھر سے یہاں تک پہنچنے میں بے چین کر رکھا تھا۔ میری بات پر وہ سسک پڑی۔ سناٹے میں اس کی سسکاریوں کی گونج یوں پھیلنے لگی جیسے اس کی سسکاری میں زمانے بھر کر درد غم امڑ آیا ہو۔ کیا بات ہے؟ بولو نا۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ میں جیسے چیخ رہا، ایک بات تم سے کہنی ہے، اس نے روتے روتے ہاں ہاں کہو، تمہاری بات ہی سننے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ اس نے بہتے آنسو پونچھ ڈالے۔ شاید میرے لفظوں نے اسے بہت بڑا سہارا دیا۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اس کی بات میں اچھل ایک گہری نظر اس پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن خاموش۔ وہ خود ہی بولی، جانتی ہوں، بہت زیادہ کرتے ہو۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ تم میری پریشانی سے متعلق جاننے کے لیے یہاں میرے پاس ضرور آؤ گے۔ اسی یقین کے تحت تمہاری منتظر رہی اور تم آ گئے، لیکن میری جان، مجھے اپنانے کے لیے تجھے ایک کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ امتحان؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لفظ ادا کیے۔ ہاں، امتحان۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہوگی تو اس امتحان سے ضرور گزر جاؤ گے سیریش۔ تمہیں پانے کے لیے ایک تو کیا ہزاروں امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ پیچھے نہ ہٹوں گا۔ گھر کے کمرے دیکھ سبھی خالی ہیں، یہاں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرے بابا کہاں ہیں؟ اس نے سرد آہ بھری اور کہا، راحت، یہی امتحان ہے۔ میرے بابا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اغوا؟ کیا؟ ہاں، اغوا کرنے والے کو میں جانتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اب سمجھا، بس اتنی بات وجہ سے تم اپنے لبوں کی مسکراہٹ دی ہے، چہرے کا حسن زرد کر دیا۔ چلو مسکراؤ، میں نے اپنے اسی انداز میں کہا جو اسے بہت پیارا تھا، لیکن وہ مسکرائی نہیں، بلکہ بولی، راحت، جب تک میرے بابا واپس نہ آ جائیں گے تو میں مسکراؤں گی نہیں، اور نہ ہی میں اپنے اصلی حسن میں، بس یوں ہی بکھرتی چلی جاؤں گی۔ پلیز سیری، ایسی اذیت والی باتیں نہ کرو۔ چلو بتاؤ، کون ہے جس نے تیرے بابا کو اغوا کیا؟ صبح جا کر ہی سے واپس مجھ سے تمہاری اداسی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ اس نے میرے ہاتھ سے ٹارچ پکڑ لی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کہا، راحت، یہ شخص ہے جس نے میرے بابا کو اغوا کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ قتل بھی کر دیا، کیونکہ ایسے بہت زیادہ خود غرض ہوتے ہیں، اپنے مطلب کی خاطر جان لے لیتے ہیں۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا، ایک بات کہوں؟ ہاں بولیں۔ تم یہاں اکیلی ہو؟ تمہارے بابا گھر نہیں ہیں؟ مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا کہ تم یہاں اکیلی رہو۔ چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ نہیں راحت، تم میری فکر نہ کرو، یہاں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو، شروع سے اکیلی رہ رہی ہوں، مجھے گاؤں والوں سے ذرا بھی خطرہ نہیں ہے، اور اگر کسی سے مجھ پر غلط نظر ڈالی بھی تو مقابلہ کرنا مجھے آتا ہے۔ چلو آؤ، تمہیں قبرستان پار کروا دو۔ اس نے زندہ دلیری سے یہ الفاظ کہے، گھر جا کر سوچنا، اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہارے گھر میں ایک دلہن کے روپ میں موجود ہوں گی، اور اگر ناکام ہوئے تو جانتے ہو بابا کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل آئی اور میرے ساتھ چلنے گئی۔ ان قبرستانوں سے کیا ڈرنا؟ اس نے قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے کہا، یہ لوگ تو قبروں میں اپنے کیے کے پھل پا رہے ہیں، یہ بھلا زندہ انسانوں کو خوفزدہ کیسے کریں گے؟ اس نے بہت اچھی بات کی تھی، مگر دل کو لگی۔ واقعی وہ تو اس چیز کا پھل پا رہے ہیں جو انہوں نے دنیا میں رہ کر اکٹھا کیا، چاہے اچھا چاہے برا۔ خوف تو صرف اندھیروں سے آتا ہے، رات کی تاریکیوں سے آتا ہے، یا پھر شاید تنہائیوں سے آتا ہے۔ میں نے سوچا تو وہ بولی، تمہارے دل کی سوچیں بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا؟ میں چونکا، پھر خود ہی بول پڑا، سیرش، پتہ نہیں تمہارے پاس کیا علم ہے، کئی بار میں نے محسوس کیا ہے کہ تم میرے دل کی باتیں بھی پڑھ جاتی ہو۔ وہ مسکرائی، نہ صرف اتنا کہا، یہ علم میں تجھے بھی دے دوں گی، لیکن امتحان کے بعد۔ قبرستان بہت پیچھے رہ گیا تھا، وہ گلی کی نکڑ تک میرے ساتھ آئے، پھر بولی، اب میں واپس چلتی ہوں۔ نہیں سیرش، یہیں میرے پاس ہی رک جاؤ، خوفناک تاریکی پھیلی ہوئی ہے، تمہارے اکیلے واپس جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ اس نے سرد آہ بھری اور بولی، آپ کو بتایا ہے نا، مجھے تاریکیوں، سنسانیوں، ویرانیوں سے خوف آتا ہے، اور نہ یہ اندھیرے مجھ سے میرا حوصلہ چھین سکتے ہیں۔ اچھا جان
میں چلتی ہوں، تمہاری واپسی کی منتظر رہوں گی۔ کامیابی کے ساتھ لوٹے تو مجھے حسین، خوبصورت، نکھرے روپ اور میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی دلہن کے روپ میں دیکھو گے۔ میں تمہاری کامیابی کے ساتھ لوٹنے کی منتظر رہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا، چلتے چلتے تاریکیوں میں ڈوبتی چلی گئی، ان میں سوچوں میں کھویا ہوا واپس گھر کی جانب چل